کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اس کے شوہر اور اس کے بچے آپس میں لڑتے ہیں؟ جب اس کے شوہر اور اس کے بچے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کس کا ساتھ دے؟ وہ بیچ میں کھڑی یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتی کہ وہ کس کا ساتھ دے، شوہر کا یا اپنی اولاد کا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک مجھ سمیت سب کے گھروں میں سکون، برکت اور خوشیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو شاید ہر گھر میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے۔ آج کی یہ بات صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر گھر کی ایک حقیقت ہے جس سے اکثر عورتیں خاموشی سے گزر رہی ہوتی ہیں اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بچے چھوٹے ہیں، ماں کی دنیا انہی کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اس کے بچے اس کی زندگی بن جاتے ہیں، اس کا دل ہر وقت انہی کے لیے دھڑکتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی سوچ، اپنی باتیں، خیالات اور فیصلے کرنے لگتے ہیں، اور کئی بار یہی سوچ، ان کے خیالات اپنے باپ سے ٹکرا جاتے ہیں، اور پھر گھر میں چھوٹے چھوٹے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی بچوں کی باتیں شوہر کو پسند نہیں آتی اور کبھی شوہر کی سختی بچوں کو بری لگتی ہے، اور اس وقت ایک عورت سب سے زیادہ مشکل میں ہوتی ہے، اور پھر وہ عورت جو سب کو جوڑ کر رکھتی ہے وہی سب سے زیادہ ٹوٹنے لگتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت اس کشمکش میں رہتی ہے کہ وہ کس کا ساتھ دے۔ نہ وہ اپنے شوہر کو غلط کہہ سکتی ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کو چھوڑ سکتی ہے۔ اس کا دل دو حصوں میں بٹ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی بات کسی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے۔ وہ نہ کسی کے ساتھ کھل کر کسی کے حق میں بول سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو ناراض کر سکتی ہے۔ اسی خاموشی میں وہ خود ہی اندر سے ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایسے وقت میں جذبات سے زیادہ حکمت ضروری ہوتی ہے، عقل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر عورت ایک طرف جھک جائے تو دوسرا رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، اور اگر وہ سمجھداری سے کام لے تو وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔ اس وقت وہ ایک ماں یا بیوی نہیں، عورت ہے، اور وہ دونوں کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک عورت اگر چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے، اور چاہے تو وہ اس کو بھی کھیر بھی سکتی ہے۔ ایسی سچویشن میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت دونوں طرف کو سمجھنے کی کوشش کرے، کبھی بھی آگ میں تیل نہ ڈالے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جلتی میں تیل کا کام نہ کرے۔ وہ بات کو بڑھانے کی بجائے خاموشی اور نرمی سے حالات کو سمجھے، شوہر کی بات کو بھی عزت دے اور بچوں کی فیلنگ کو بھی اگنور نہ کرے۔ نرمی، خاموشی اور سمجھداری، یہ وہ تین چیزیں ہیں جن سے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ چیخنے چلانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ مسئلے بڑھ جاتے ہیں، لیکن خاموشی سے سوچنے پر حل نکلتے ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا ایک فیصلہ پورے خاندان کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ ماں ہونا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں انسان خود کو بھول جاتا ہے اور سب کے لیے جیتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ رہی ہے، لیکن سب کو سنبھال رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک عورت ہی ہے جو اپنے دل کو مار کر اپنے گھر کو بچاتی ہے اور دعا کرتی ہے، اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے، دلوں کو جوڑ دے، ہم سب کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے اہم بات، ایسے وقت میں اللہ سے مدد مانگنا کبھی بھی نہ چھوڑے، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو اسے صرف اللہ ہی جوڑ سکتا ہے۔ دعا انسان کے اندر دل کو بھی سکون دیتی ہے اور حالات کو بھی بدل دیتی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی اس سچویشن سے گزر رہی ہیں یا گزری ہیں تو یاد رکھیں، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ ہر ماں اس درد سے گزرتی ہے، ہر عورت اس درد سے گزرتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کوئی بول دیتی ہے تو کوئی خاموش رہتی ہے۔ اللہ آپ کی اور ہر اس عورت کی قربانی کو دیکھ رہا ہے جس پر کبھی ایسی سچویشن آئی ہے۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے گا، اس کا بہترین بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ زندگی میں ایک عورت کے لیے یہ سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اس کے اپنے ہی
اپنے گھر میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایک ماں کی، ایک عورت کی ایموشنل ریالٹی کو بتایا گیا ہے، جو اپنے شوہر اور اولاد کے بیچ پھنس جاتی ہے۔ نہ وہ کسی کا دل توڑ سکتی ہے اور نہ ہی خاموش رہ سکتی ہے۔ یہ صرف ایک سٹوری نہیں، ہر گھر کی ایک سچائی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک ماں رات کو سو نہیں پاتی۔ اس کے دل میں ایک طرف ماں ہونے کا درد ہوتا ہے اور دوسری طرف بیوی ہونے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کے گھروں میں محبت قائم کرے، آمین۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کومنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے۔ جزاک اللہ۔